اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاتحہ مکی ہے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام مخلوقات کا پالنے والا ہے، بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے جو بدلے کے دن کا مالک ہے۔ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں۔ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، نہ ان لوگوں کا راستہ جن پر غضب کیا گیا، اور نہ ان کا جو گمراہ ہو گئے۔ آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ مدنی ہے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم۔ یہ قرآن وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جو کتاب اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم پر نازل کی گئی اور جو کتابیں تم سے پہلے پیغمبروں پر نازل کی گئیں، وہ ان سب پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے سیدھی راہ پر ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ان کے حق میں برابر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں عذاب سے ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اور لوگوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، مگر وہ مومن نہیں ہے۔ وہ اپنے خیال میں اللہ تعالیٰ اور مومنوں کو دھوکہ دیتے ہیں، حالانکہ حقیقت میں اپنے آپ ہی کو دھوکہ دیتے ہیں، لیکن وہ سمجھتے نہیں۔ ان کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے، بس اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے مرض کو اور بڑھا دیا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اس لیے کہ وہ جھوٹ کہتے تھے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد مت پھیلاؤ تو کہتے ہیں کہ ہم تو فقط اصلاح کرنے والے ہیں، خبردار یہی فساد کرنے والے ہیں، لیکن یہ سمجھتے نہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ سچے مومنوں کی طرح تم بھی ایمان لے آؤ تو کہتے ہیں کہ کیا ہم بھی اسی طرح ایمان لے آئیں جس طرح یہ لوگ بے وقوف ایمان لائے ہیں۔ یاد رکھو کہ وہ خود ہی بے وقوف ہیں، لیکن وہ سمجھتے نہیں۔ اور جب یہ لوگ مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لے آئے ہیں، اور جب اپنے شیطانوں کے ساتھ تنہائی میں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ان سے تو ہم صرف مذاق کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اس مذاق کی سزا دیتا ہے اور انہی کی نافرمانی میں اس طرح چھوڑ دیتا ہے کہ حیران و سرگرداں رہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی، لیکن ان کی اس تجارت نے انہیں نفع نہ دیا اور نہ انہوں نے ہدایت پائی۔ ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے اندھیرے میں آگ جلائی، پس جب آگ نے ارد گرد کی چیزوں کو روشن کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی روشنی کو بجھا دیا اور ان کو اندھیروں میں اس طرح چھوڑ دیا کہ کچھ نہ دیکھ سکیں۔ وہ بہرے، گونگے اور اندھے ہیں، اس لیے کہ وہ راہ حق کی طرف لوٹتے ہی نہیں۔ یا ان کی مثال ان لوگوں کی سی ہے جن پر آسمان کی جانب سے ایک سخت بارش ہو رہی ہے جس میں تاریکیاں اور گرج چمک ہو، تو یہ لوگ بجلی کی کڑک پر کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں موت کے خوف سے۔ اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہیں، قریب ہے کہ آسمانی بجلی ان کی بینائی اچک لے، چنانچہ جب کبھی ان کے لیے روشنی ہو جاتی ہے تو اس میں چلنے لگتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو رک جاتے ہیں۔ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کے سننے اور دیکھنے کی قوت ختم کر دیتا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر بات پر قدرت رکھتا ہے۔ اے لوگو، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور ان سب کو جو تم سے پہلے ہو گزرے ہیں پیدا کیا ہے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ وہ رب جس نے تمہاری خاطر زمین کو فرش اور آسمان کو چھت جیسا بنایا اور آسمان کی جانب سے مینا برسایا، جس کے ذریعے تمہارے کھانے کے لیے طرح طرح کے پھل پیدا کیے، پس کسی کو اللہ کا شریک نہ بناؤ، اور تم جانتے ہو کہ اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور اگر تمہیں
اس کتاب میں جو ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے کچھ شک ہو تو تم بھی ویسی ہی ایک صورت بنا لاؤ اور اللہ تعالیٰ کے سوا اپنے تمام پروردگاروں کو بھی بلا لو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ پھر اگر تم ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکو گے تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن نافرمان انسان اور پتھر ہوں گے، یہ آگ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں خوشخبری دے دیجئے کہ ان کے لیے ایسے باغ ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور جب ان کو ان کے باغوں میں سے کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا تو کہیں گے یہ تو پہلے بھی ہمیں دیا جا چکا ہے، اور ان کو دنیا کے پھلوں سے ملتے جلتے پھل دیے جائیں گے۔ ان باغوں میں ان کے لیے پاک عورتیں ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ بے شک اللہ اس بات سے نہیں جھجکتا کہ وہ مچھر یا اس سے بھی زیادہ حقیر چیز کی مثال بندوں کو سمجھانے کے لیے بیان کرے۔ پس جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ مثال ان کے رب کی طرف سے برحق ہے، لیکن وہ جنہوں نے انکار کیا کہتے ہیں کہ اللہ کا اس مثال کے بیان کرنے سے مقصد کیا تھا۔ اللہ بہت سے لوگوں کو ان مثالوں کے ذریعے گمراہ کرتا ہے اور بہتوں کو اس سے ہدایت دیتا ہے، لیکن گمراہ تو وہ صرف نافرمانوں کو ہی کرتا ہے، یعنی وہ جو اللہ کے ساتھ پکا وعدہ کرنے کے بعد اس کو توڑ دیتے ہیں، اور جن رشتوں کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کو قطع کر دیتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ یہی لوگ خسارہ میں ہیں۔ تم لوگ اللہ کا کیسے انکار کرتے ہو حالانکہ تم موجود نہ تھے؟ اس نے تمہیں پیدا کیا، پھر تم پر موت طاری کرے گا، پھر آخرت میں زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اللہ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی تمام چیزیں پیدا کیں، پھر آسمانوں کی طرف توجہ فرمائی اور 7 آسمان ترتیب دیے، اور وہ ہر بات کو جانتا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک نائب مقرر کرنے والا ہوں۔ انہوں نے عرض کی کہ اے اللہ، کیا تو اسے نائب مقرر کرے گا جو زمین میں فساد پھیلائے اور خون بہائے؟ حالانکہ ہم ہر وقت تیری حمد و ثنا میں مشغول رہتے ہیں۔ ارشاد ہوا کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، اور اللہ نے آدم علیہ السلام کو سب چیزوں کے نام سکھا دیے، پھر انہیں فرشتوں کے روبرو پیش کیا اور کہا مجھے ان کے نام بتاؤ اگر تم اپنے دعویٰ میں سچے ہو۔ اس پر فرشتوں نے کہا اے اللہ تو پاک ہے، ہم تو اسی قدر جانتے ہیں جس قدر تو نے ہمیں علم دیا ہے، بے شک تو ہی علم و حکمت والا ہے۔ اللہ نے فرمایا اے آدم علیہ السلام تم ان کو ان کے نام بتاؤ۔ پس جب اس نے فرشتوں کو ان کے نام بتا دیے تو ارشاد ہوا کہ کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں زمین و آسمان کے غیب سے پوری طرح واقف ہوں، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو وہ سب جانتا ہوں۔ اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، اس نے حکم نہ مانا اور تکبر کیا اور کافروں میں شمار ہوا۔ اور ہم نے حکم دیا کہ اے آدم علیہ السلام تم اور تمہاری بیوی جنت میں سکونت اختیار کرو اور جہاں سے چاہو خوب کھاؤ، اور یاد رکھو اس خاص درخت کے نزدیک مت جانا ورنہ ظالم قرار پاؤ گے۔ پھر شیطان نے انہیں ڈگمگایا اور اس مقام سے ان کو نکلوا دیا جہاں وہ تھے، اور ہم نے حکم دیا کہ اتر جاؤ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور اب تمہارے لیے زمین ٹھکانا ہے اور تمہیں وہاں ایک مقررہ وقت تک فائدہ حاصل کرنا ہے۔ پھر آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات استغفار حاصل کیے، پس اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا رحم والا ہے۔ ہم نے حکم دیا کہ تم سب اس جنت سے زمین پر اتر جاؤ، اور اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی پیغام ہدایت پہنچے تو وہ لوگ جو میری ہدایت کی پیروی کریں گے ان کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری نشانیوں کو جھٹلایا وہ جہنمی ہوں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اے بنی اسرائیل،
میرے ان احسانات کو یاد کرو جو میں نے تم پر کیے، اور اس عہد اطاعت کو پورا کرو جو تم نے مجھ سے کیا تھا۔ میں بھی تمہارے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کروں گا، اور صرف مجھ ہی سے ڈرتے رہو اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو میں نے تمہاری کتابوں کی تصدیق میں نازل کی ہے، اور سب سے پہلے تم ہی اس کے منکر نہ بنو، اور میری آیات میں تحریف کر کے ان کے عوض حقیر معاوضہ نہ لو، اور صرف مجھ سے ڈرتے رہو، اور سچ کو جھوٹ میں مت ملا ڈالو، اور سچ کو مت چھپاؤ، اس حال میں کہ تم حقیقت کو جانتے ہو، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور اللہ کے حضور جھکنے والوں کے ساتھ تم بھی جھکا کرو۔ کیا تم لوگوں کو تو نیکی کی ہدایت کرتے ہو اور اپنے آپ کو بھلا رکھا ہے، حالانکہ تم کتاب الہی پڑھتے ہو؟ کیا تم سمجھتے نہیں؟ اور مشکلات میں صبر اور نماز کے ذریعے مدد حاصل کیا کرو، اور یقیناً یہ کام مشکل ہے، مگر ان عاجزی کرنے والوں کے لیے کچھ مشکل نہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں اور اسی کے حضور لوٹ کر جانے والے ہیں۔